جناب اب بات کر لیتے ہیں ایک اہم معاملے پر. وہ یہ ہے کہ فافن جسے کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گمراہ کن خبروں میں اضافہ ہوا ہے اور بیشتر وزارتیں اور ڈویژنز معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہے. اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں پہلے. گمراہ کن خبروں میں اضافہ، بیشتر وزارتیں اور ڈویژنز معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل نہیں کر رہے. فافن کا ہوش شبہ انکشاف. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومتوں کی اکثر وزارتیں اور ڈویژنز معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت درکار لازمی معلومات عوام کے لیے ویب سائٹ پر جاری کرنے کے پابند ہیں. آئین کے مطابق وزارتوں اور ان کے ڈویژنز کو عوامی دلچسپی اور اہمیت کی معلومات کو آن لائن جاری کرنا ہوگا. فافن کے مطابق کیبنٹ ڈویژن اور بین الصوبائی رابطہ ڈویژنز نے قانون پر 42% تک عمل کیا. 31 سے 40% عمل کرنے والے 15 ڈویژنز میں سے 6 ڈویژنز جو کہ اسٹیبلشمنٹ، پیٹرولیم، قومی ورثہ و ثقافت، ریونیو، داخلہ اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اور خصوصی اقدامات کے ہیں، انہوں نے 38% تک عمل کیا. دیگر 7 ڈویژنز جن میں تجارت، مواصلات، وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، خارجہ امور، نجکاری، مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی اور آبی وسائل نے 15% عمل کیا. ماحولیاتی تبدیلی اور آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کے ڈویژنز نے 31% تک عمل کیا. وفاقی ڈویژنز کی کارکردگی 21 سے 30% کے درمیان رہی. ان میں ہوا بازی، دفاعی پیداوار، اقتصادی امور، توانائی، انسانی حقوق، قانون و انصاف، پارلیمانی امور، ریلویز اور سائنس اور ٹیکنالوجی ڈویژنز شامل ہیں. جب حکومت معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کو پورا نہیں کرے گی تو فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکنا بھی ممکن نہیں رہے گا. بہت عام معاملہ ہے یہ کہ معلومات تک رسائی کا بنیادی حق جب متاثر ہوگا صحیح معلومات تک رسائی کا تو پھر فیک نیوز پھیلے گی. تو اس پر ہمیں جوائن کیا ہے کوآرڈینیٹر فافن رشید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ رشید صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے گا کہ معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ اچھا، ہماری رپورٹ میں تھینک یو. ہماری رپورٹ میں ہم نے جو آر ٹی آئی کا وفاقی قانون ہے، آر ٹی آئی کے لاز صوبوں میں بھی ہیں لیکن جو وفاقی قانون ہے اس کے سیکشن 5 کے تحت جو وفاقی وزارتیں ہیں اور ان کے ڈویژنز ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹس پہ کم از کم جو پروایکٹیو ڈسکلوجرز کرنے ہیں، یعنی کہ خود سے انفارمیشن فراہم کرنی ہے. اور خود سے انفارمیشن کو بہت کوئی سیکرٹ انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی کہ اوور ویو کیا ہے، وہ جو پبلک باڈی ہے وہ کرتی کیا ہے، جو ادارے ہیں ان کا کام کیا ہے، پرسنل کون ہیں ان میں کام کر رہے، ان کے ڈیسیجنز کیا ہوئے ہیں ان کے، اور اسی طرح کی بنیادی سے ڈسکلوجرز ہیں. تو ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ہماری جو پبلک باڈیز ہیں خاص کر وفاقی وزارتیں اور ان کے ڈویژنز وہ اس طرح کی جو بنیادی سی انفارمیشن ہے اس کو بھی پروایکٹیولی اپنی ویب سائٹس پہ نہیں ڈال رہے. کچھ اداروں نے ڈالی ہیں کہ ایک مد میں ڈالی ہیں تو دوسری مد میں نہیں ڈالی، کچھ اداروں نے آدھی ڈالی ہے تو پوری انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے، وفاقی وزارتیں اور فار دیٹ میٹر صوبائی ادارے اور صوبائی وزارتیں اگر وہ پروایکٹیولی ڈسکلوز کرنا شروع کر دیں جو آر ٹی آئی کا قانون ہے اس کی اسپرٹ اور اس کے لیٹر کے تحت، تو بہت ساری جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے حکومت کے کاموں کے بارے میں، حکومت کی نیت کے بارے میں، حکومت کی پالیسیز کے بارے میں وہ کم ہو سکتی ہے. رشید صاحب یہ بتائیے کہ یہ انفارمیشن باہر کیوں نہیں آ رہی؟ جب درست معلومات فراہم نہیں کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے فیک اور جعلی معلومات آئے گی سامنے. اس کو روکنے کے لیے کیا ممکن بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اور منسٹریز کیوں نہیں اپنی انفارمیشن دینا چاہتی؟ کیا وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یا وہ کوئی فیئر بات باہر نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ایشو تو یہ ٹرانسپیرنسی کا ہی ہے، لیکن شاید یہ کوئی بہت سوچا سمجھا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ شاید سستی والا مسئلہ ہے، ایفیشنسی کا مسئلہ. مثلا ہم نے آر ٹی آئی ریکویسٹ بھی ڈالی ہیں تو 1/3 جو ادارے ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، باقیوں نے جواب دے دیا ہے، کچھ نے تو بہت ٹائم پہ جواب دے دیا ہے.
جب ریکویسٹ ڈالتے ہیں تو آپ اس طرح کی انفارمیشن مانگتے ہیں جو انفارمیشن پرو ایکٹیولی ڈسکلوز نہیں کرنی ہوتی، یعنی کہ وہ نسبتاً زیادہ اہم انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی ادارے دے رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی بنیادی سی انفارمیشن ہے نا، کہ جس میں آپ بتا رہے ہیں آپ کا لا کون سا ہے، میٹنگز کب ہوئی ہیں، پرسنل کتنے ہیں، گورننگ باڈی کون سی ہے، اس طرح کی بنیادی انفارمیشن ہے. تو میرے خیال میں زیادہ جو مسئلہ ہے وہ انفورسمنٹ آف دا لا ہے، کہ آر ٹی آئی کے لا کو سمجھ کے اس کو کمپلائی کرنا. ہمارے جو ہماری وفاقی وزارتیں ان کی ڈویژنس ہیں وہ اس میں پیچھے ہیں ویریئنگلی. کچھ جو ہیں وہ 42% کمپلائنس میں ہیں، کچھ 30%. بڑی بھاری پڑتی ہے یہ لیک آف ایفیشنسی اور پاکستان ہاں کے لیے. بالکل، یہ بتائیں کون کون سی منسٹریز ایسی ہیں جو کہ جن کا 20% بھی نہیں ہے یا 30%؟ اچھا، جو انفارمیشن منسٹری ہے خاص طور پہ اس کا کردار ہے، اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے؟ جی انفارمیشن منسٹری کا جی وہ ہیں 35% کمپلائنس پہ، 31% کمپلائنس پہ. تو یہ جو زیادہ تر منسٹریز اور ڈویژنس ہیں یہ 20 سے 40 کے درمیان گھوم رہے ہیں. لیکن جو اس میں پرو ایکٹیونیس شو کرنی چاہیے، آپ نے جس طرح کہا انفارمیشن والوں کو سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. تو کچھ ادارے ہیں جو اس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، کچھ بالکل نہیں کرتے. تو مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کی اس طرح کی انفارمیشن پبلک ڈومین میں اویلیبل نہیں ہوتی تو لوگ اندازے لگاتے ہیں، لوگ تکے لگاتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں، اور پھر جو باتیں پھیلتی ہیں. جب ٹائم پہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ جو گیس ورک ہے وہ رشید صاحب یہ بھی بتائیے گا، گلوبلی انٹرنیشنل کوئی رول ہے ایسا جہاں ان کو کہا جائے کہ جی آپ کے ڈپارٹمنٹس نے اتنی پرسنٹیج ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ انفارمیشن باہر دے دی؟ بیس لائن کوئی ڈسکلوجرز جو ہیں، پرو ایکٹیو ڈسکلوجرز، اس پہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں، مگر ہمارا اپنا جو لا ہے، کیونکہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہ رائٹ بن گیا ہے 19A ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو اب یہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کو گھر بیٹھے پتہ چلے کہ سرکار میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا حق ہے اور یہ آئینی حق ہے. تو آئینی حق کو فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاستی ادارے اور جو ہماری منسٹریز. اچھا رشید صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ جڑا ہوا معاملہ فیک نیوز سے بھی ہے، فیک نیوز کے خلاف بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر دیگر اقدامات کر کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اسپریڈ روکا جائے. لیکن آپ کی فائنڈنگ میں یہ نشاندہی کی گئی کہ اگر یہ منسٹریز ہی اپنی کارکردگی بہتر کر لیں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں تو آدھا معاملہ یہ فیک نیوز کا ویسے حل ہو جائے گا. جی بالکل. کچھ جو اس طرح کی فیک نیوز ہے جو سرکار کے کاموں کے بارے میں ہے، جو ہماری حکومتی اقدامات کے بارے میں ہے یا حکومتی اعلانات کے بارے میں ہے، جب وہی اعلان، وہی اقدامات، وہی فیصلے ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوں گے اور سامنے موجود ہوں گے اور لوگوں کو وہ جواب دینے کے لیے اویلیبل ہوں گے، تو ظاہر ہے فیک نیوز کی تعداد اس کم از کم شعبے میں کم ہو جائے گی. اور ہماری فیک نیوز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ساری ہوتی حکومت سے ریلیٹڈ ہے، بالکل سرکاری معاملہ سے ریلیٹڈ. رشید چودھری صاحب، جی رشید چودھری صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر فافن، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے دیا. بھائی وہی بات ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو نیوز فراہم کی جائے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. بالکل جی.